السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، کلول بادشاہ کو اپنی بیٹی شہزادی ککو کی شادی کرنا تھی۔ اس کے لیے وہ دنیا جہان سے چیزیں اکٹھی کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی بیٹی کو جہیز میں ایسی قیمتی چیزیں دے جنہیں دنیا صدیوں یاد رکھے۔ اس لیے اس نے پوری دنیا میں اعلان کر رکھا تھا کہ جس شخص کے پاس کوئی بھی خوبصورت اور انوکھی چیز موجود ہو وہ لا کر مجھے دے، میں اسے منہ مانگی قیمت دوں گا۔ یہ اعلان سن کر دور دور سے سوداگر آتے تھے اور اپنی چیزیں کلول بادشاہ کو پیش کر کے ڈھیروں انعام حاصل کرتے تھے۔ شرفو بھی ایک سوداگر تھا۔ وہ بڑا بے ایمان اور مکار سوداگر تھا۔ ہمیشہ اپنے گاہکوں کو گھٹیا مال دیتا تھا اور چکنی چپڑی باتیں کر کے زیادہ دام وصول کر لیتا تھا۔ کلول بادشاہ کا اعلان سن کر اس کے منہ میں بھی پانی بھر آیا اور وہ سوچنے لگا کہ وہ کون سی چیز کلول بادشاہ کے پاس لے کر جائے۔ آخر اس کے مکار ذہن میں ایک ترکیب آ گئی جس سے وہ کلول بادشاہ کے پاس انعام حاصل کر سکتا تھا۔ اس نے مرغی کا ایک انڈا لیا اور اسے اچھی طرح سے ابال لیا تاکہ وہ ٹوٹ نہ سکے، اور لے کر کلول بادشاہ کے ملک کی طرف چل دیا۔ کلول بادشاہ کے ملک میں جا کر وہ ایک سرائے میں ٹھہرا اور رات کو اس نے ابلے ہوئے انڈے پر رگو روغن کر کے اسے بہت خوبصورت بنا دیا۔ پھر صبح وہ کلول بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور اس سے بولا، عالی جا، مجھ سے پہلے سوداگروں نے آپ کو بہت خوبصورت اور حیرت انگیز چیزیں پیش کی ہوں گی، لیکن جو چیز میں آپ کے لیے لایا ہوں اس کا پوری دنیا میں جواب نہیں۔ کلول بادشاہ سوداگر کی بات سے بڑا خوش ہوا۔ اس نے جھٹ سے کہا، اے اجنبی سوداگر، اپنی انوکھی چیز ہمارے سامنے پیش کرو۔ اگر یہ واقعی انوکھی ہوئی تو ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ اگر تم کہو گے تو ہم مستقل طور پر تمہیں اپنے شاہی دربار میں جگہ دے دیں گے۔ سوداگر کی یہ سن کر باچھیں کھل گئیں۔ اس نے کمر کے ساتھ بندھی ہوئی تھیلی میں سے مرغی کا ابلا ہوا انڈا، جس پر اس نے رنگ و روغن کر دیا تھا، نکال کر کلول بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور ادب سے بولا، عالم پناہ، یہ دنیا کا سب سے قیمتی موتی ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، مگر چونکہ آپ کی بیٹی کی شادی ہے اس لیے میں اسے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ میری طرف سے اسے قبول کیجیے۔ مجھے امید ہے کہ شہزادی صاحبہ اس موتی کو بہت پسند کریں گی۔ کلول بادشاہ نے رنگین انڈے کو دیکھا تو خوشی سے اچھل پڑا، کیونکہ اس نے اس سے پہلے واقعی ایسا موتی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سوداگر سے کہا، یہ ہیرا سچ مچ مجھے بے حد حسین لگا۔ ہم نے پہلے کبھی ایسا ہیرا نہیں دیکھا۔ اس کا ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ شہزادی ککو کو دکھائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری بیٹی کو یہ ہیرا پسند نہ آئے، ویسے اس کا ساتھی ہیرا بھی موجود ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ یہ کہہ کر کلول بادشاہ نے ایک کنیز کے ہاتھ سوداگر کا پیش کیا ہوا انڈا شہزادی ککو کو بھیج دیا۔ شہزادی ککو اس وقت اپنی چند سہیلیوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ اس نے کنیز سے ہیرا لے کر دیکھا تو فوراً سمجھ گئی یہ تو مرغی کا انڈا ہے جس پر رگ و روغن کیا ہوا تھا۔ شہزادی ککو نے سوداگر کی شرارت بوجھ لی، مگر اس نے اس کا اظہار نہ کیا۔ وہ اصل میں سوداگر کو اس کی دھوکے بازی پر سزا دینا چاہتی تھی۔ چنانچہ اس نے کنیز کے ہاتھوں کلول بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ ہیرا مجھے پسند آ گیا ہے، لیکن اس سوداگر کو حکم دیجئے کہ ایسا ہی ایک اور ہیرا لائے تاکہ میں دونوں ہیروں کو کانوں میں پہن سکوں۔ اگر سوداگر دوسرا ہیرا لانے سے انکار کرے تو اس کا سر قلم کر دیجئے۔ کنیز نے یہ پیغام کلول بادشاہ کو دیا تو اس نے سوداگر سے کہا، بھائی سوداگر، ہماری بیٹی کو تمہارا ہیرا پسند آ گیا ہے، مگر اس نے ایک شرط رکھی ہے کہ اس ہیرے کی قیمت سوداگر کو اس وقت ادا کی جائے جب وہ ایسا ہی ایک اور ہیرا لائے۔ اگر وہ دوسرا ہیرا نہ لایا تو اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ سوداگر نے بادشاہ کی زبان سے شہزادی ککو کی شرط سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب کیا کروں؟ مرغی کا ایک اور انڈا ابال کر لاؤں تو ہو سکتا ہے کہ اس پر ایسا رنگ و روغن نہ کر سکوں جیسا پہلے انڈے پر کیا تھا۔ بہرحال موت کے ڈر سے اس نے بادشاہ سے کہا، حضور، جیسا شہزادی صاحبہ کا حکم، میں دوسرا ہیرا لے آتا ہوں، پر اس کے لیے مجھے 1 ماہ کی مہلت درکار ہے اور ساتھ ہی 10 لاکھ اشرفیاں بھی چاہیے تاکہ میں ان دیوں کو رشوت دے سکوں جن کے قبضے میں اس قسم کے ہیرے ہیں۔ کلول بادشاہ سادہ لو انسان تھا۔ اس نے شہزادی ککو سے پوچھے بغیر ہی سوداگر کو 10 لاکھ اشرفیاں عنایت کر دیں، جنہیں لے کر سوداگر اس ملک سے غائب ہو گیا۔ اس نے مرغی کے ایک انڈے کی 10 لاکھ اشرفیاں وصول کر لی تھیں۔ پھر اسے وہاں ٹھہرنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وہ کلول بادشاہ کے ملک کی سرحد سے نکلا اور ایک دور دراز کے ملک میں جا چھپا۔
वहाँ इसने 10 लाख अशरफियों की मदद से एक आलीशान महल तामीर कराया और ठाठ से रहने लगा। इस सौदागर का नाम शरफू था। जब वो भाग गया तो शहजादी ने अपने बाप कलूल बादशाह से कहा, अब्बा हजूर, आपने उस धोखेबाज को 10 लाख अशरफियाँ क्यों दी? वो तो आपको मुर्गी का अंडा भेज गया, अब वो कभी नहीं वापस आएगा। कलूल बादशाह ने बेटी की ज़बान से ये इंकशाफ सुना तो गुस्से से लाल पीला हो गया। इसने गुस्से से कहा, वो बदबख्त तो कहता था कि ये हीरा मेरा है, मैंने इसीलिए उसे 10 लाख अशरफियाँ दे दी कि वो ऐसा ही एक और हीरा लाए। बेटी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो सौदागर शैतान का बच्चा है और हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा था? जवाब में शहजादी बोली, अब्बा हजूर, मुझे क्या मालूम था कि आप इतनी जल्दी में से 10 लाख अशरफियाँ दे देंगे। मेरा ख्याल तो ये था कि आपको उसे कुछ देना होगा तो मुझसे ज़रूर मशवरा करेंगे। इससे पहले भी तो हर सौदागर को आप इनाम मुझसे पूछ कर देते थे। तब कलूल बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। वाकई इसने बेटी से मशवरा ना करके गलती की थी। बहरहाल अब चूंकि गलती हो चुकी थी, इसलिए बादशाह ने गर्ज कर कहा, हम इस शैतान सौदागर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर वो ज़मीन के अंदर भी घुस जाए तो उसे ढूंढ निकालेंगे। उसने हमें धोखा दिया है और धोखा देने वाले को मैं कभी माफ़ नहीं करता। शहजादी ने अपने बाप का फैसला सुना तो बोली, अब्बा हजूर, आप उस शैतान जादूगर को कैसे गिरफ्तार करेंगे? लाजमी बात यह है कि वो किसी और मुल्क में जा छुपा होगा और पता नहीं वो कौन सा मुल्क होगा। हो सकता है उस मुल्क का बादशाह आपका दुश्मन हो और शैतान सौदागर को आपके हवाले ना करे। बादशाह के दिमाग में ये ख्याल नहीं आया था। शहजादी ने बताया तो बादशाह फिक्रमंद हो गया। उसने गमनाक आवाज में कहा, तुम्हारी बात ठीक है बेटी, फिर क्या किया जाए? जवाब में शहजादी बोली, आप फिक्र ना करें अब्बा हजूर, उस शैतान को मैं ढूंढूंगी और उसे ऐसी सजा दूंगी कि सारी दुनिया याद रखेगी। ये कहकर शहजादी ने मर्दाना लिबास पहना और घोड़े पर बैठकर मकार सौदागर की तलाश में निकल खड़ी हुई। एक मुल्क देखा, दूसरा मुल्क देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा। आखिर वो मुल्कों की खाक छानती उसी मुल्क में जा पहुंची जिसमें वो सौदागर रहता था। वहां शहजादी ने लोगों से पूछने पर जल्द ही उसका पता हासिल कर लिया और उसे पता चला कि यहाँ एक नया दौलतमंद शख्स आया है जिसने बहुत आलीशान महल तामीर कराया है। उसका नाम शरफू है। शहजादी को ये शक गुजरा कि हो ना हो ये वही शैतान सौदागर है। लिहाजा वो सौदागर के महल पहुंच गई और दरबान से बोली, मैं दूर के एक मुल्क से आया हूँ और मैं तुम्हारे आका से मिलना चाहता हूँ। मुझे उससे बहुत ज़रूरी काम है। दरबान ने पूछा, ए अजनबी नौजवान, तुम्हारा नाम क्या है? सौदागर साहब से तुम्हें क्या काम है? शहजादी, जो लड़का बनी हुई थी, बोली, मेरा नाम सांगू है और मुझे सौदागर से ये काम है कि मैं उनके पास नौकरी करना चाहता हूँ। दरबान को शहजादी के मासूम चेहरे पर तरस आ गया। इसने उसे दरवाजे पर ही खड़ा किया और अंदर जाकर सौदागर को इतला देने चला गया। सौदागर उस वक़्त अशरफियाँ गिन रहा था। इसने दरबान से कहा, मुझे नौकर वोकर की कोई ज़रूरत नहीं। आगे ही नौकर इतने ज़्यादा हैं कि मेरी अच्छी खासी रकम इनकी तनख्वाहों पर खर्च हो जाती है। उस नौजवान से कहो भाग जाओ यहाँ से। जवाब में दरबान बोला, हुजूर, मुझे तो वो कोई बहुत मुसीबत ज़्यादा दिखाई देता है। उम्र भी उसकी ज़्यादा नहीं। हो सकता है कि उसके वालिदैन फौत हो गए हों और मजबूरन उसे नौकरी करना पड़ रही हो, लिहाजा उसे नौकरी पर रख लीजिए। सौदागर दरबान की बात सुनकर मुतासिर हो गया और उसने उससे कह दिया, अच्छा, उसे मेरे घोड़ों की मालिश के लिए मुलाजिम रख लो और उसे बता देना कि हर महीने 2 अशरफियाँ मिलेंगी। सौदागर ये कहकर दोबारा अशरफियाँ गिनने लगा और दरबान खुश खुश महल से बाहर आ गया। बाहर आकर इसने शहजादी से कहा, लो दोस्त, तुम्हारा काम बन गया। मेरा मालिक पहले तो मानता ही नहीं था, मगर आखिर मैंने उसे मना ही लिया। तुम्हारे ज़िम्मे इसने घोड़ों की मालिश करने का काम लगाया है और तनख्वाह तुम्हें 2 अशरफियाँ हर माह मिलेंगी। ये तनख्वाह तो बहुत कम है, मगर दिल लगाकर काम करोगी तो साल 2 साल बाद इजाफा भी हो जाएगा। शहजादी को तनख्वाह से तो कोई गरज ना थी। वो तो किसी तरह सौदागर के करीब पहुंचना चाहती थी ताकि उसे धोखाबाजी की सज़ा दे सके। चुनाचा इसने घोड़ों की मालिश करने की नौकरी इख्तियार कर ली और सौदागर के महल के अंदर ही एक छोटे कमरे में रहने लगी। सौदागर बड़ा शैतान था। इसने हालांकि शहजादी को इस वक्त बिल्कुल नहीं देखा था जब वो इसके बाप बादशाह के हाथ उबला हुआ अंडा बेच आया था,
لیکن جو ہی اس نے شہزادی کو مردانہ لباس میں دیکھا تو اسے شک ہوا کہ یہ کوئی لڑکا نہیں لڑکی ہے اور یہ ضرور کلول بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہے۔ یہ خیال کر کے وہ مناسب موقع کی تلاش میں رہنے لگا جب وہ شہزادی کو اس کے اصل روپ میں دیکھ سکتا اور پھر اسے قتل کر کے محل کے تہہ خانے میں پھینک دیتا۔ اپنی حرکتوں سے اس نے شہزادی ککو کو بالکل معلوم نہ ہونے دیا کہ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے۔ اس طرح اسے خطرہ تھا کہ شہزادی یہاں سے بھاگ جائے گی۔ اب ان دونوں کی یہ حالت تھی کہ شہزادی سوداگر کو سزا دینے کا منصوبہ بنا رہی تھی اور سوداگر شہزادی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ دونوں موقع کی تلاش میں تھے۔ شہزادی گھوڑوں کو مالش کرنے کے بعد سیدھی اپنے کمرے میں آ جاتی تھی اور ساری رات خاموشی سے سرنگ کھودتی رہتی تھی۔ وہ اس سرنگ کے ذریعے سوداگر کے کمرے تک پہنچنا چاہتی تھی، کیونکہ عام حالات میں سوداگر کے کمرے تک پہنچنا بہت مشکل تھا۔ اس سرنگ کو کھودتے ہوئے اسے 7 دن ہو گئے تھے اور وہ قریب سوداگر کے کمرے تک پہنچ گئی تھی کہ سوداگر کو سرنگ کا پتہ چل گیا۔ اس نے ایک رات چپکے سے آ کر جب شہزادی سرنگ کے اندر گئی ہوئی تھی، سرنگ کے منہ پر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا۔ اس طرح شہزادی سرنگ کے اندر قید ہو کر رہ گئی، جس سے سوداگر بہت خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ کھانا پانی اور تازی ہوا نہ ملنے کے بعد شہزادی سرنگ کے اندر ہی مر کھپ جائے گی۔ شہزادی کو سوداگر کی اس حرکت کی خبر اس وقت ہوئی جب وہ سرنگ کو ساری رات کھود کر دن نکلنے سے پہلے واپس کمرے میں پلٹی۔ یہاں آ کر دیکھا تو سرنگ کے منہ پر بڑا وزنی پتھر پڑا ہوا تھا، جسے وہ بیچاری ہلا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس سے وہ سمجھ گئی کہ سوداگر کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا ہے اور یہ پتھر اسی نے رکھا ہے۔ چنانچہ موت کے ڈر سے وہ زور قطار رونے لگی۔ تبھی اس نے اپنے پیروں کے پاس شیشناگ کی پکار سنی، جسے سن کر شہزادی خوف سے بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد جب ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں شیشناگ نہیں تھا، بلکہ ایک نہایت حسین نوجوان تھا۔ نوجوان شہزادی سے بولا، شہزادی آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو کچھ نہیں کروں گا۔ میں وہ شیشناگ ہوں جس کی عمر 100 برس سے زیادہ ہو چکی ہے اور میں جو چاہوں بن سکتا ہوں۔ سوداگر بہت شیطان ہے۔ اس نے جب یہ محل تعمیر کرایا تھا تو میرے 2 بچوں اور بیوی کو ہلاک کر دیا تھا۔ میں تب سے اس سے انتقام لینا چاہتا تھا، مگر میں خود اس سے انتقام نہیں لے سکتا تھا۔ اس کو صرف کوئی انسان ہی سزا دے سکتا تھا۔ اب آپ اسے سزا دینا چاہتی ہیں تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ میں پھونک مار کر سرنگ کے اس پتھر کو پانی کی طرح بہا دیتا ہوں، جس کے بعد آپ سرنگ سے باہر نکل جائیے گا۔ شہزادی شیشناگ کی باتیں سن کر خوش ہو گئی، لیکن اس نے کہا، میں ادھر سے باہر نکلنا نہیں چاہتی، بلکہ سرنگ کے دوسرے سرے سے سوداگر کے کمرے میں نکلنا چاہتی ہوں تاکہ اسے سزا دے سکوں، لہٰذا تم اس میں میری مدد کرو۔ شیشناگ بولا، ٹھیک ہے، میں زہریلی پھکار مار کر سوداگر کے کمرے کے فرش میں سوراخ کر دیتا ہوں، آپ اوپر جا کر اسے سزا دیں۔ یہ کہہ کر ناگ اور شہزادی سرنگ کے دوسرے سرے پر پہنچ گئے، جہاں ناگ نے زہریلی پھونک مار کر سرنگ سے سوداگر کے کمرے کا فرش پھاڑ دیا، جس کے راستے شہزادی نے اوپر جا کر سوئے ہوئے سوداگر کو قتل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ناگ نے پھونک مار کر سرنگ کا دہانہ بند کر دیا اور ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ پھر شہزادی بھی راتوں رات واپس بھاگ آئی۔ پیارے دوستو، کبھی کسی انسان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ پیارے دوستو، نام تو اس کا شہزادہ تھا، مگر گاؤں کے لوگ اسے بادل کا بیٹا کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ گاؤں کا ایک کسان ایک دن صبح سویرے جب اپنے کھیتوں میں جا رہا تھا، آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی تھی، بجلی زور زور سے کڑک رہی تھی اور بادل بھی گرج رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ بارش اب ہونے والی ہے۔ کسان، جس کا نام برکت تھا، وہ اپنی دھن میں مگن اپنا ہل اٹھائے آگے بڑھا جا رہا تھا۔ اس کے بیلوں کی جوڑی اس کے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ کسان کی اچھی خاصی زمین تھی اور یہی وجہ تھی کہ وہ خوشحال زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس گاؤں میں ایک اور کسان بھی تھا۔ پہلے تو اس کے پاس بھی زمین تھی، پھر شریکوں سے لڑائی جھگڑوں میں وہ ختم ہو گئی۔ اس کے 5 بیٹے تھے، گھر میں اکثر فاقے رہتے۔ ایک دن اس کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا۔ پہلے تو کسان بہت پریشان ہوا، مگر پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ چھٹے بیٹے کو برکت کسان کے حوالے کر دیا جائے۔ چنانچہ اس دن صبح سویرے ہی وہ اس بیٹے کو ایک چادر میں لپیٹ کر گھر سے نکلا اور برکت کسان کے کھیت کے قریب جھاڑیوں میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ جب برکت کسان ان جھاڑیوں کی طرف آتا نظر آیا تو اس نے بچے کو زمین پر لٹا دیا
اور خود وہاں سے بھاگ کر گھر آ گیا۔ برکت کسان جب ان جھاڑیوں کے قریب پہنچا تو بادل زور سے گرجے، جس کی آواز سن کر بچہ رونے لگا۔ برکت نے وہاں سفید چادر میں بچے کو پڑے روتے دیکھا تو آگے بڑھ کر بچے کو اٹھا لیا، اور پھر اس کے ساتھ ہی بجلی زور سے چمکی۔ برکت کسان نے بجلی کی روشنی میں بچے کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا، کیونکہ بچہ بہت خوبصورت تھا۔ وہ بچے کو لے کر گھر لوٹ آیا اور اسے اپنی بیوی کی گود میں ڈال دیا۔ بچے کو دیکھ کر کسان کی بیوی بڑی حیران ہوئی اور بولی، میاں یہ کس کا بچہ اٹھا لائے ہو؟ کسان بولا، یہ بادل کا بیٹا ہے۔ میں اپنے کھیتوں کے قریب ایک جھاڑی کے پاس سے گزر رہا تھا کہ بادل زور سے گرجا، میرا دل دہل گیا۔ اس کے ساتھ ہی بچے کی رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو بچہ سفید چادر میں پڑا نظر آیا۔ میں اسے اٹھا کر یہاں لے آیا۔ یوں سمجھ لو کہ یہ بادل کا بیٹا ہے جو اس نے ہمیں سونپ دیا ہے۔ اگرچہ یہ بات اس نے مذاق میں کہی تھی، مگر بعد میں لوگ اسے بادل کا بیٹا کہہ کر پکارنے لگے۔ کسان کی بیوی نے اس کا نام شہزاد رکھا۔ شہزاد برکت کسان کے گھر پرورش پاتا رہا، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گیا۔ وہ بہت مضبوط قد کاٹ کا مالک تھا، رنگ گورا اور نین نقش بہت اچھے تھے۔ وہ بالکل شہزادہ دکھائی دیتا تھا۔ برکت کسان کے گھر پیسے کی کمی نہ تھی، اس لیے شہزاد اچھے اچھے کپڑے پہنتا۔ برکت نے اسے کھیتی باڑی پر نہیں لگایا، بلکہ اسے گاؤں کے مدرسے سے تعلیم دلوائی۔ وہ چاہتا تھا کہ شہزاد علم حاصل کر کے شہر جائے اور بادشاہ کے دربار میں نوکری کرے۔ ایک دن جب اس نے یہ بات شہزاد سے کہی تو شہزاد خوش ہو کر بولا، بابا میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ شہر جا کر بادشاہ کے پاس ملازمت کر لوں اور ترقی کروں۔ آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں کل ہی چلا جاؤں۔ بیٹے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ بہت جلد یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ شہزاد کے باپ کو بھی پتہ چل گیا کہ اس نے اپنے گھر کے حالات سے مجبور ہو کر شہزادے کو کھیت کے قریب چھوڑا تھا، مگر وہ اسے کسی نہ کسی بہانے دیکھنے ضرور آتا تھا اور اپنے بیٹے کی اچھی پرورش ہوتے دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ اب وہ برکت کسان کے گھر آیا۔ برکت نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی۔ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ برکت نے ایک بات محسوس کی کہ اس کے دوست کی نگاہیں گھر میں کسی اور کو تلاش کر رہی تھیں، مگر وہ کچھ نہ سمجھ سکا۔ البتہ جس وقت شہزادہ اپنے گھر اور گاؤں والوں سے رخصت ہونے لگا تو اس نے اپنے دوست کسان کو بھی روتے دیکھا۔ اسے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ وہ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات محسوس کر رہا تھا جیسے کہ شہزاد اس کا بیٹا ہو۔ شہزاد گھوڑے پر بیٹھ کر شہر کی طرف چل دیا۔ گاؤں کے لوگ بھی اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ برکت کسان نے دیکھا اس کا دوست بھی اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، تو اس نے اس کا پیچھا کیا، اور جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا تو برکت کسان دروازے پر کھڑا ہو کر باتیں سننے لگا۔ کسان کی بیوی کہہ رہی تھی، میاں تم تو بیٹے سے جی بھر کر مل آئے، جی بھر کر دیکھ بھی لیا، مجھ ممتا کی ماری کو گھر میں تڑپنے کے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے بھی ساتھ لے چلتے، میں بھی ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھ لیتی تو دل کو قرار آ جاتا۔ اب نہ جانے وہ پردیس سے کب لوٹ کر آئے گا۔ صبر سے کام لے، صبر سے۔ میں تجھے ساتھ لے کر اس لیے نہیں گیا کہ کہیں تو اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس راز کو افشا نہ کر دے کہ جسے میں نے 20 سال سے سینے میں چھپا رکھا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ شہزاد ہمارے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن بھلی مانس اتنا تو سوچ، اگر وہ ہمارے پاس ہوتا تو وہ اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح فاقوں سے مرتا۔ اب جس شخص نے اسے پال پوس کر اس قابل بنایا کہ وہ شہر جا کر اچھی نوکری کر سکے، تو ہم اس راز کو افشا کر کے اسے دکھی کیوں کریں؟ برکت کسان ان کی باتیں سن کر خاموشی کے ساتھ وہاں سے چلا آیا۔ اسے غم تو بہت ہوا کہ کسان برکت کا دوست ہی نہیں، برادری کا بھی تھا۔ اس نے سوچ لیا کہ جب بھی وہ شہزاد کی شادی کرے گا تو اسے اس کے اصلی ماں باپ سے ضرور ملائے گا۔ ادھر شہزاد گھوڑے پر سوار نہایت تیزی کے ساتھ شہر کی طرف چلا جا رہا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ ایک سرائے میں گیا اور ایک کمرہ کرائے پہ لے کر وہاں رہنے لگا۔ سرائے کے کوا خانے میں اس کے کئی دوست بن گئے جو بادشاہ کے پاس ملازم تھے، اور پھر انہی کی معرفت سے اسے وہاں نوکری بھی مل گئی۔ ایک دن بادشاہ اپنی بیٹی گلنار کے ساتھ شکار پر گیا تو دوسرے محافظوں کے علاوہ شہزاد بھی اس کے ساتھ تھا۔ شہزادی گلنار نڈر اور بہادر تھی۔ کئی بار اس نے خوفناک درندوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ بادشاہ اور شہزادی شکار کی تلاش میں گھنے جنگل میں داخل ہو گئے، جہاں سورج کی کرنیں مشکل ہی سے زمین پر پڑ رہی تھیں۔ یہ لوگ آگے بڑھتے جا رہے تھے
کہ ایک بلا جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل کر شہزادی پر حملہ آور ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ شہزادی کا خاتمہ کر دیتی، لیکن اسی وقت شہزاد اس بلا پر ٹوٹ پڑا اور اس نے پے درب پہ وار کر کے بلا کو ہلاک کر دیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ بادشاہ اور دوسرے شاہی محافظ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے، مگر حیران کن بات یہ ہوئی کہ اس بلا کے جسم سے خون کسی لاوے کی طرح بہنے لگا، جس سے اس جنگل میں آگ بھڑک اٹھی اور سیاہ دھواں بلند ہونے لگا۔ پھر اس دھوئیں میں سے ایک خوفناک آواز بلند ہوئی جس سے تمام جنگل دہل کر رہ گیا۔ خوف کے مارے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ان کے گھوڑے تو اپنے سواروں کو گرا کر پہلے ہی بھاگ گئے تھے۔ تمام لوگوں کی خوفزدہ نظریں اسی سمت تھیں۔ اس دھوئیں میں سے ایک خوفناک دیو غصے میں گرج رہا تھا، میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، تم سب کو قید کر لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کوئی منتر پڑھا تو اس کے ہاتھ میں ایک رسا آ گیا۔ اس نے ان لوگوں کی طرف رسا پھینکا تو اس رسے میں سارے لوگ جکڑے گئے۔ دیو نے انہیں کاندھے پر ڈالا اور غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اپنے قلعے میں ظاہر ہوا۔ ان لوگوں کو اس نے ایک کھلے میدان میں ڈالا اور کہکے لگاتا ہوا اپنے محل میں چلا گیا۔ بادشاہ کے تمام شاہی محافظ بے ہوش تھے۔ بادشاہ، شہزاد اور شہزادی ہوش میں تھے، مگر ان کی حالت بھی بہت بری تھی۔ ایک دوسرے کے ساتھ جکڑے جانے کی وجہ سے ان کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ شہزاد خود تو یہ تکلیف برداشت کر سکتا تھا، مگر اسے شہزادی اور بادشاہ کی فکر تھی۔ وہ ایک محافظ تھا اور شہزادی کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ اس نے اسے رسے سے آزاد کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر وہ تو طلسمی رسا تھا۔ اس کی تمام کوششیں بیکار ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد بادشاہ اور شہزادی بھی بے ہوش ہو گئے۔ اب تو شہزاد کی ہمت بھی جواب دینے لگی اور وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ اس دیو کا ایک سوتیلا بھائی تھا، وہ بیچارہ لنگڑا تھا۔ دراصل اس قلعے کا وہی مالک تھا، مگر اس کے سوتیلے بھائی نے دھوکے سے اس کے قلعے پر قبضہ کر لیا تھا۔ لنگڑا دو ہار ماننے والا نہ تھا۔ اس نے کئی بار اپنے بھائی کو ہلاک کر کے قلعے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ اچانک آج اسے کسی طرح ان آدم زادوں کے بارے میں علم ہو گیا۔ اس نے اپنے علم سے اس بات کا بھی پتہ چلا لیا کہ ان آدم زادوں میں شہزاد نامی نوجوان کے ہاتھوں اس کے بھائی کی ہلاکت لکھی ہوئی ہے۔ اب تو وہ بہت خوش ہوا اور اپنے ایک منتر سے چوہا بن کر قلعے میں گھس گیا۔ اس نے وہ طلسمی رسا کاٹ دیا اور پھر ان لوگوں کو ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا، جس میں وہ جلد ہی کامیاب ہو گیا۔ سب لوگ ہوش میں آ گئے۔ اب وہ حیران اور پریشان تھے۔ شہزاد نے ادھر ادھر دیکھا، دور تک کوئی نہیں تھا۔ پھر چاند کی روشنی میں اس کی نظر ایک چوہے پر پڑی جو ان لوگوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ شہزاد نے بغیر کسی جھجک کے چوہے کو پکڑ کر اپنی ہتھیلی پر بٹھا لیا اور بولا، واہ میاں چوہے، تم نے تو ساری رسیاں کاٹ کر کمال ہی کر دیا۔ ہم لوگ تو آزاد ہو گئے۔ ہم تمہارا یہ شکریہ کس طرح ادا کریں؟ تم تو ہماری بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بات سن کر شہزادی گلنار نے زور سے کہکا لگایا اور پھر سے اچانک چپ ہو جانا پڑا، کیونکہ چوہے میاں بول پڑے، میاں لڑکے، تمہیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے کام آیا ہوں تو تم بھی میرا ایک کام کر سکتے ہو۔ چوہے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر یہ تینوں سخت حیران ہوئے۔ شہزاد بولا، تم کون ہو؟ اتنا سننا تھا کہ چوہے نے چھلانگ لگائی اور زمین پر آ گیا اور فوراً وہ اپنی اصلی صورت میں آ گیا۔ اسے دیکھ کر یہ تینوں خوفزدہ ہو گئے، مگر پھر بادشاہ نے ہمت کر کے دیو سے کہا، اے دیو، تم کیا چاہتے ہو؟ ہم لوگ تمہارے کیا کام آ سکتے ہیں؟ تم اور تمہاری بیٹی تو نہیں؟ ہاں، وہ نوجوان ضرور میرے کام آ سکتا ہے، بلکہ میرے سوتیلے بھائی کو یہی ہلاک کر سکتا ہے۔ لنگڑے دیو نے کہا، مجھے تو خود اس دیو پر غصہ ہے جس نے بادشاہ سلامت اور شہزادی صاحبہ کو پریشان کیا۔ اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اسے ضرور سزا دوں گا۔ وہ ظالم اس طرح تمہارے ہاتھوں ہلاک نہیں ہو سکتا، ورنہ جب وہ بلا کے روپ میں تھا تو تم نے اسے ہلاک کر ہی دیا تھا۔ مگر اس کی موت ایک راز ہے، اور میں یہ راز تمہیں ضرور بتاؤں گا کہ وہ کس طرح ہلاک ہو سکتا ہے۔ ویسے تو اسے 1000 بار مارا جائے مگر وہ پھر بھی زندہ رہے گا۔ وہ راز تم بتاؤ، خدا نے چاہا تو میں اسے ہلاک کر دوں گا۔ لنگڑا دیو بولا، پہلے میں تم لوگوں کو یہاں سے نکال لوں، ورنہ وہ کمبخت آ گیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ پھر لنگڑے دیو نے انہیں خفیہ تہہ خانے سے، جس کا راستہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا، کیونکہ یہ قلعہ اور محل تو اسی کا تھا جس پر ظالم دیو نے قبضہ کر لیا تھا، قلعے سے نکل کر وہ انہیں اپنے گھر لے گیا
جو پہاڑ کے ایک غار میں موجود تھا۔ پھر وہ شہزاد سے بولا، ظالم دیو صرف اسی صورت میں مر سکتا ہے جب اس کی بائیں آنکھ کا انگوٹھا کاٹ دیا جائے، اسی لیے لڑتے وقت وہ اپنا بایاں ہاتھ پیچھے رکھتا ہے۔ تمہارے غائب ہونے سے صبح ہوتے ہی قلعے میں کوہرام مچ جائے گا اور اسے مجھ پر شک ہوگا، مگر وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ ہاں البتہ میں تمہیں قلعے میں پہنچا دوں گا۔ یہ کہہ کر لنگڑا دیو انہیں وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ غار نہایت کشادہ تھا اور اندر کئی مشعلیں جل رہی تھیں۔ وہاں سونے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ شہزاد سوچ رہا تھا کہ شہزادی جو نرم و نازک بستروں پر سونے کی عادی ہے، غار کے سخت اور کھردرے فرش پر اسے کیسے نیند آئے گی؟ مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب غار کے ایک کونے میں لیٹتے ہی وہ گہری نیند سو گئی۔ بادشاہ کی بھی یہی حالت تھی، مگر شہزاد کو نیند نہ آئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کا محافظ تھا، اسی لیے اس نے رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہوئی تو لنگڑا دیو برتن میں سوکھے ہوئے پھل لے کر آ گیا۔ ان تینوں نے مل کر ان پھلوں سے پیٹ کی آگ بجھائی اور تازہ دم ہو کر غار سے باہر نکل آئے۔ غار سے نکلتے ہی دیو بادشاہ سے مخاطب ہوا، اے بادشاہ، تو اپنی بیٹی کو لے کر واپس چلا جا۔ میں تم لوگوں کی یہاں زیادہ عرصے حفاظت نہیں کر سکتا۔ میرا بھائی بہت ظالم ہے۔ جب اسے نجات مل جائے تو میں تم لوگوں کو اپنے قلعے میں دعوت پر بلاؤں گا۔ پھر دیو نے انہیں ایک راستہ بتایا۔ وہ راستہ بہت دشوار گزار تھا، مگر ظالم دیو سے محفوظ تھا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کے ساتھ شہزاد کو وہیں چھوڑ کر رخصت ہو گیا۔ اس نے شہزاد سے کہا، اے نوجوان، خدا کرے تم اس مہم میں کامیاب ہو جاؤ۔ جب تم واپس آؤ گے تو میں تمہیں ایک ایسا انعام دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد وہ رخصت ہو گیا۔ اب لنگڑے دیو نے اپنے منتر سے شہزاد کو ایک پرندہ بنا دیا اور بولا، بہادر لڑکے، تم جو چاہو گے بن سکو گے۔ قلعے میں پہنچتے ہی اصلی حالت میں آنے کا خیال کرو گے تو فوراً اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ گے۔ اب جاؤ، خدا تمہاری حفاظت کرے۔ اتنا سنتے ہی شہزاد قلعے کی سمت اڑ گیا۔ ادھر قلعے میں ان لوگوں کے غائب ہونے سے ظالم دیو نے کہرام برپا کر رکھا تھا۔ وہ اپنے سوتیلے بھائی کو گندی گندی گالیاں نکال رہا تھا اور چیزوں کو توڑ پھوڑ رہا تھا۔ یہ منظر شہزاد بھی پرندہ بن کر دیکھ رہا تھا اور خوش تھا کہ دیو غصے کی حالت میں اپنا بایاں ہاتھ پیچھے کرنا بھول جائے گا اور وہ موقع پا کر اس کا ہاتھ کاٹ دے گا۔ پھر وہ دیو کے سامنے پہنچتے ہی اصلی حالت میں آ گیا۔ شہزاد پر نظر پڑتے ہی دیو اور بھی آگ بگولا ہو گیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرف بڑھا دیا تاکہ اپنے فولادی ہاتھوں سے اسے مسل کر رکھ دے۔ مگر شہزاد نے پھرتی کے ساتھ مظاہرہ کیا اور تیزی کے ساتھ تلوار میان میں سے نکال کر اس کے بائیں ہاتھ کا انگوٹھا کاٹ دیا۔ بس پھر کیا تھا، ظالم دیو کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگا، یہاں تک کہ اس کا جسم جل کر راکھ ہو گیا۔ پورے محل میں کوہرام مچ گیا۔ محل میں موجود تمام دیو گروہوں میں بٹ گئے، مگر زیادہ تعداد ان دیو کی تھی جو لنگڑے دیو کے وفادار تھے۔ انہوں نے ظالم دیو کے ساتھیوں کو چن چن کر ہلاک کرنا شروع کر دیا۔ لنگڑے دیو کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا اور وہ دوڑ کر وہاں آ گیا۔ جس وقت وہ قلعے میں داخل ہوا تو اس کے حمایتی دیو شہزاد کو کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ شہزاد کی موجودگی میں قلعے میں کئی روز تک جشن ہوتا رہا۔ شہزاد کی خوب آؤ بھگت ہوئی۔ شہزاد نے رخصت ہونے کی اجازت مانگی تو اسے لنگڑے دیو نے نہایت قیمتی ہیرے جواہرات تحفے کے طور پر دیے اور اشک بار آنکھوں سے اسے رخصت کر دیا۔ شہزاد کے ہمراہ بہت سے دیو تھے۔ جب وہ دیو سمیت واپس بادشاہ کے محل میں پہنچا تو پورے شہر میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ بادشاہ اور شہزادی نے محل سے باہر نکل کر اس کا استقبال کیا۔ بادشاہ نے شہزاد سے کہا کہ وہ واپس اپنے ماں باپ کے پاس جائے اور بارات لے کر واپس آئے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ شہزاد خوش ہو گیا۔ جب وہ اپنے گھر شاہانہ ٹھاٹھ سے پہنچا تو گاؤں کے لوگ سخت حیران تھے۔ برکت کسان کو جب حالات کا پتہ چلا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ اس خوشی میں شہزاد کے اصلی ماں باپ کو پیچھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ شہزاد کو لے کر خود کسان کے گھر گیا اور اسے تمام صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ وہ جانتا ہے کہ شہزاد ان کا بیٹا ہے۔ یہ جان کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ شہزاد، جس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، شاہانہ ٹھاٹھ کے ساتھ بارات لے کر گیا اور شہزادی گلنار کو بیاہ لایا۔ بادشاہ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس نے شادی کے فوراً بعد ہی تخت اور تاج شہزاد کو سونپ دیا اور خود یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این ایس اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔